آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ آج جمعہ ہے، کالرز ڈے، لیکن کالز لینے سے پہلے تھوڑا سا اپڈیٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ گل پلازہ میں تلاش کا کام جاری ہے ایک ہفتہ کے بعد بھی، اور اب تک 71 اموات کی باضابطہ تصدیق کی جا چکی ہے۔ اس دوران پاکستان میں سردی کی لہر آئی ہے اور یہ ملک گیر لہر ہے۔ مری میں پچھلے 24 گھنٹے میں 18 انچ تک برف پڑ چکی ہے اور یہ علاقہ فی الحال سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، مقامی لوگ جا سکتے ہیں۔ تیز بارش اور برف باری کے اثرات گلگت بلتستان، بالاکنڈ ڈویژن اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ان علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی شاہراہوں پہ آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے دشوار گزار وادی تیرا میں ایک فوجی آپریشن سے پہلے انسانی تکالیف بڑھ گئی ہیں۔ یہاں کے 30,000 کنبوں کو 10 جنوری کو نقل مکانی کا حکم دیا گیا تھا اور یہ نقل مکانی 25 جنوری تک مکمل ہونی تھی، یعنی اب سے 2 دن بعد جو آنے والے ہیں ڈیڈ لائن ہے۔ مگر خراب موسم کے سبب وادی تیرا چھوڑنے والوں کو شدید موسمیاتی اور مواصلاتی مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت پشاور سے ہمارے بیورو چیف علی اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اکبر صاحب، موسمیاتی مسائل جو ہیں، ظاہر ہے کہ محکمہ موسمیات ایک سرکاری ادارہ ہے، پہلے سے اندازہ ہوگا انتظامیہ کو کہ کیا کیا آنے والے دنوں میں مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی تیرا کے جو نقل مکانی کرنے والے ہیں وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور اس کے لیے ریاستی انتظامات کیا ہیں؟ شکریہ وسط صاحب۔ اور کل شام 6 بجے سے جو ہے وہ ضلع خیبر کے جو پہاڑی علاقہ ہے تیرا، وہاں پر برف باری کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ لوگ جو تھے تقریباً 160 گاڑیاں تھی جو کہ پیندی چنا ذرا سیٹل سا ایریا ہے، تقریباً 55 کلومیٹر کا یہ راستہ بنتا ہے، تو وہاں پر یہ لوگ پھنس گئے تھے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دشوار ترین یہ جو ہے ویلی ہے، جہاں پر سڑک جو ہے وہ سلپری ہو گیا تھا، چڑھائی اترائی زیادہ ہے وہاں پر، تو انتہائی تکلیف میں یہ لوگ تھے۔ اور بعد میں جب حکومت کو احساس ہو گیا تو جو ہے ٹیمیں روانہ کر دی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ جو ابتدائی ریلیف ہوتا ہے وہ پہنچا دیا گیا، جیسے کہ خوراک، کمبل، اور لوگوں کو جو انسانی جانیں تھی اس کو جو ہے بچانے میں کامیاب کسی حد تک جو ہے وہ ہو گئے۔ تاہم ایک واقعہ یہ آیا تھا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گری تھی جس میں 2 بچے شہید ہوئے تھے۔ موسمیات کے حوالے سے جو ہے ابھی آپ کے پروگرام سے قبل ضلعی افسر کے ساتھ ہماری اسی پہ گفتگو ہوئی کہ ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 1-2 دن پہلے سے بتایا تھا کہ برف باری ہوگی اور جو ہے آپ لوگ نہ نکلیں، لیکن بقول ان کے کہ وہ لوگ جو ہے ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا اور وہ نکل گئے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 دن ابھی جو ہے اس ڈیڈ لائن میں جاری ہے جو ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے دی گئی تھی، تو شاید وہ ایک دباؤ کی وجہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 25 جنوری کو آپریشن شروع ہو جائے اور یہ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کل زیادہ لوگ نکلے ہیں اور اب آج بھی، جیسا کہ آج رات بھی برف باری کے پیشگوئی ہے، اور آج بھی لوگ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ لوگ تیرا سے جو ہے وہ پیندی چنا اور پھر پیندی چنا سے آگے باڑہ اور پشاور کے علاقوں کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تاہم ایک کام یہ ہو گیا ہے کہ اب وہاں پر جو ان کے رجسٹریشن پوائنٹس ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور راستے میں جو ہے وہ امدادی ٹیمیں بھی جگہ جگہ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سخت اور دشوار گزار راستہ ہے، تو جو بھاری مشینری ہوتی ہے وہ پہنچانے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا، یہ جو مشکلات آپ نے بتائیں اس کے پیش نظر کیا کسی نے کوئی اشارتاً کہا کہ 25 تک تو ظاہر ہے 30,000 خاندان ہیں، وہ پورے شاید نہیں نکل سکیں گے، تو ڈیڈ لائن تھوڑی اور بڑھائی جائے آپریشن سے پہلے؟ سر بظاہر تو ہے وہ تقریباً
کوئی اس بات کو آفیشلی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اعلان کر دے کہ موسم شدید ہے، اور اب ظاہر ہے کہ شدید موسم میں آپریشن بھی شروع نہیں ہو سکتا، اور جو ہماری اطلاعات ہے اور جو نالج ہے جتنا کہ جو ان کو 2 مہینے دیے گئے ہیں، اب شاید وہ 2 مہینے نہ ہو کہ 2 مہینے کے بعد ہی وہ آپریشن مکمل کر کے یہ لوگ واپس جائیں گے، وہ شاید 4-5 مہینے تک بات چلی جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت تو اس آپریشن کو آن نہیں کر رہی ہے، اور انتظامی سطح پر بھی جو ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ آپ نہ نکلے، لیکن آفیشلی یا جس طرح باضابطہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی موسم شدید ہے، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں اچھا، ہوئی ہے۔ متاثرین کی جو دیکھ بھال ہے، لاجسٹکس ہیں یا انہیں ٹھہرانا ہے، ان کا کھانا پینا، یہ بیسیکلی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے یا جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ انتظام کر رہے ہیں، کیا ہے؟ سر وہ 100 جوتے والی کہانی ہے، کرنا انہوں نے پھر وہی کرنا ہوتا ہے، لیکن پہلے جب اگر کر لیتے تو شاید مشکلات کم ہو جاتے۔ اگر جیسا کہ آپریشن کا اعلان کیا گیا، صوبائی حکومت نے اس کے لیے رقم بھی جاری کی 4 ارب روپے کی، اب اپیکس کمیٹی بھی منظوری بھی دی گئی، تو جو ہے چھپے چھپائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اون نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اگر صوبائی حکومت اس کو اون کرتی اور مطلب ان کی ذمہ داری جو ہے ضلعی انتظامیہ کی اور اس کی، تو پراپرلی ان کے لیے جو ہے پوائنٹس زیادہ کیے جاتے، اسی طرح ان کی دیکھ بھال کیا جاتا، اور اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو صوبائی حکومت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ابھی کچھ دن اور صبر کرے کیونکہ موسم شدید ہے، لیکن وہ نہیں۔ اب جب رات والا واقعہ تو اس کے بعد صوبائی حکومت نے وہاں پر جتنا بھی ان کے پاس تھا صوبائی مشینری متحرک کی، اور یہ ہے کہ اس کے بعد بر وقت یہ لوگ متاثرین کو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی جانیں بھی بچائی۔ اب یہاں پر جو کیمپ ان کے لیے بنایا گیا ہے، رجسٹریشن پوائنٹس، تو یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں ویسے بھی وہاں سے نکلتے ہیں باڑہ کی طرف، ان کا ایک گھر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، تو کیمپوں میں زیادہ لوگ نہیں ٹھہرتے، تاہم جو ان کو ابتدائی طور پر 50,000 روپے دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو لینے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں جو کہ پشاور یا باڑہ میں ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی اکبر صاحب ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ وقفہ لے لیں، اس کے بعد ہم آپ کی کالز لیتے ہیں۔